ایسے اللہ سے ڈرنے والے باعمل لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت یاد آئے، آخرت یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے، ان کی صحبت ضروری ہے۔ اگر آپ اہل علم کی صحبت میں نہیں رہیں گے، نہیں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، شیطان آپ کو کبھی بھی اچک لے گا۔ کسی نہ کسی عالم باعمل سے آپ کا رشتہ ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ شیطان آپ کو اچک لے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اس حال میں صبح کر، یا تو عالم بن، یا تو طالب علم بن، یا تو ان سے محبت کرنے، یا تو ان کی بات سننے والا بن، یا تو ان سے محبت کرنے والا بن، چار میں سے کوئی ایک بن، عالم بن، طالب علم بن، یا ان کی بات سننے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن۔ فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ علماء کی ضرورت ہے، اور علماء میں کون؟ عالم ربانی، عالم باعمل، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل درست ہو۔ انہی علماء میں سے ایک شخصیت ہے طاؤس العلماء۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، طاؤس العلماء۔ اب یہاں بھی اہل بدعت کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنے علماء کو کتا بنا دیتے ہو، کبھی شیر بنا دیتے ہو، کبھی مور بنا دیتے ہو۔ اب ان کو کیا سمجھایا جائے کہ جب کتا شیر مور بنانا کی اجازت نہیں ہے تو پھر پھول کہنا بھی، تو یہ پھول جو ہے نا، پھول کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ پھر چاند کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ میرے عزیز، چاند کہنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڈے کھڈے جو پڑے ہوئے ہیں۔ چاند سے مراد اس کا حسن ہے، پھول سے مراد اس کی خوبصورتی ہے، کتے سے مراد اس کی وفا ہے، شیر سے مراد اس کی بہادری ہے نا؟ تو ایسے ہی طاؤس سے مراد، مور سے مراد اس کا نزاکت سے خرام ناز کرنا ہے، اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے۔ تو علماء میں ایک ہستی ہے جس کو لقب ملا ہے طاؤس العلماء، سید الطائفہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ یہ بغداد کی سرزمین کی بڑی ہستی، غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی۔ ان کو طاؤس العلماء کا لقب۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اولیاء علماء ہی میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کو ولی بناتا ہے تو کسی کو کتابوں کے ذریعے سے عالم بناتا ہے، اور کسی کو کسی کی نگاہوں سے عالم بنا دیتا ہے، لیکن عالم ضرور بناتا ہے۔ پہلے علم دیتا ہے، پھر ولایت عطا کرتا۔ جاہل کو ولایت نہیں ملتی۔ کچھ لوگ تو ایسے بیچارے، جو لوگ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار یہ اللہ کے ولی۔ بھائی جو سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھتا ہے وہ نماز میں کیا پڑھتا ہوگا؟ اور اب تو لوگ بے نمازیوں کو بھی ولی کہنے لگے۔ لوگوں کا اپنا ذوق ہے، باتیں حق کہی جاتی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں ولیوں کی، اور بلکہ کہتے بھی ہے کہ عالم اور ولی میں کبھی جمتی نہیں ہے۔ اور تو ایسا جاہل ہے کہ ذرا یہ تو بتا کہ عالم اور ولی الگ کب ہوئے ہیں؟ جو ولیوں کا سردار غوث اعظم ہے وہ خود عالم ہے، ان کے مرشد سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہیں، ان کے مرشد آپ اوپر چلے جائیں، حضرت ابو الفراح کو دیکھ لیں، حضرت عبد الواحد تمیمی کو دیکھ لیں، اس کے اوپر جائیں حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھ لیں، اوپر جائیں حضرت جنید بغدادی کو دیکھ لیں، اس کے اوپر جائیں حضرت سری سختی کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں حضرت معروف کرخی کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں امام علی رضا کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں امام جعفر صادق کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں امام محمد باقر کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں امام زین العبا کو دیکھ لیں، ان کے اوپر جائیں حسین شہید کربلا کو دیکھ لیں،
اور وہ ان سب کا امام پیروں کا پیر وہ صرف عالم نہیں بلکہ باب مدینۃ العلم ہے. آپ کہتے ہیں عالم کی اور ولی کی نہیں جمتی، وہ تو باب مدینۃ العلم ہے. جسے خاتم ولایت بنایا اسے علم کا دروازہ بنا دیا، علم کے شہر کا دروازہ بنا دیا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ کون سی بات بھی عالم اور ولی کی نہیں بنتی؟ ارے عالم ہی تو ولی بنتا ہے، یہ اور بات ہے. ہاں یہ کہو کہ جاہل اور ولی کی نہیں بنتی، ورنہ سارے ولی عالم ہیں. ایک ایک کا نام لیجئے، بتایا جائے گا کہ اچھا ہاں کچھ ایسے ہیں ولی ہو گئے، مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن جس سے ولایت ملی اس نے نگاہوں سے پلا دیا، پلایا بہت کچھ نگاہوں سے. تو بات چل رہی تھی طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا ایک مرید تھا، وہ پہلے آپ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھتا تھا، کچھ سیکھتا تھا. بیٹھتے بیٹھتے سیکھتے سیکھتے اس کو ایسا لگا کہ اب میں بھی کچھ ہو گیا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک مثال دی جاتی ہے، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھول دی. پنساری سمجھتے ہیں نا؟ اپنے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنساری کو کیا کہتے ہیں؟ بنیا کہتے ہیں شاید. ہاں بنیا کہتے ہیں. ہلدی بنیا ہی تو بیچتے ہیں. ہاں چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا پنساری، اس کو نہیں پتا کہ پنساری کی دکان پر صرف ہلدی کا ایک کھڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہاں تو ڈبے بھرے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے کہ امام صاحب تو مغرب کے بعد کی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، میں تو اوابین بھی نہیں پڑھتا. اللہ کے بندے، امام کی اور اپنی نماز کو تو تولتا کہاں ہے؟ اس کا تو سونا بھی تیری عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. تولا نہ کرو کسی کو. ارے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. دیکھو کہاں وہ کوانٹیٹی آسمان کے تارے کے برابر اور کہاں وہ کوالٹی ایک نیکی. تو کسی کسی کی ایک نیکی کسی کسی کی ساری زندگی کی نیکی سے بڑھ کر ہے. کسی نے کہا تھا نہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی. تولنا نہیں کسی کی عبادت کو، اس کا خیال کرنا. بس اپنا دیکھو، دوسروں کو مت تولو. تو جنید بغدادی کا مرید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لگا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، اور وہ ہو بھی گیا تھا کچھ. اس لیے کہ جب حضرت جنید بغدادی کی محفل سے جاتا تو رات کے وقت اس کو براق پہ بٹھا کر جنت کی سیر کرائی جاتی. اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بعد میں کہیں، اچھی بات ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ کبھی خوشی کے طور پہ ہوتا ہے، کبھی تعجب کے طور پہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے. جب حضور علیہ السلام سدرہ پہ پہنچے تو فرشتوں نے تعجب سے سبحان اللہ کہا، اور ہمیشہ تعجب سے ہی سبحان اللہ اکثر کہا جاتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر سبحان اللہ تعجب کے لیے ہی آتا ہے، کہا جاتا ہے. خوشی میں بھی کہتے ہیں لیکن حیرت انگیز سبحان اللہ، حیرت انگیز چیزیں سبحان اللہ ایسا ہو. بہرحال کہہ دیا، کوئی بات نہیں. تو اس کو روزانہ جنت کی سیر کرائی جاتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جنت کی سیر تو جیتے جی کس کو کرائی جانی ہے؟ کسی کو کرائی جا سکتی؟ کسی کو نہیں کرائی. وہ تو مالک جنت ہے جو سیر کر کے آتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن وہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا مرید تھا، اس کو جنت کی سیر روزانہ. اچھا اس نے آنا بند کر دیا، میں تو جنت کی سیر کرنا ہوں روز رات کو. تو حضرت جنید بغدادی کو جب خبر ہوئی کہ میرا مرید ہے، اب وہ آتا نہیں میرے پاس، بیٹھتا نہیں میرے پاس، تو لوگوں نے کہا، لوگوں سے بھائی وہ کیوں نہیں آتا میرے پاس؟ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیوں کو مریدوں کی خبرگیری ہوتی تھی، اور پیر وہی ہے جو مریدوں کی فکر کرے، خبرگیری رکھے. وہ کہا وہ آتا نہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت اس کے بارے میں تو بڑے چرچے ہیں بغداد میں. کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ روز کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے رات میں، آپ کے پاس کیوں آئے گا وہ؟ حضرت جنید بغدادی خود گئے
فرمایا بیٹے کیا حال ہے؟ کا حضور روحانیت کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جنت کی سیر کرائی جا رہی۔ فرمایا بیٹا آج رات جنت جانا تو ذرا لاہور پڑھنا ایک بار۔ لاہور پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ لاہور بہت پاورفل چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ لا حول شریف کا ورد کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو دور فرما دے، جو بیماری میں پڑے اللہ اس کی بیماری دور فرما دے۔ لا حول شریف پڑھنے والے کے قریب کبھی غم اور ٹینشن آ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے پڑھ کے دیکھیں لا حول شریف۔ حضور علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو تلقین کرتے تھے۔ ارے جب اس کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو کون سی بلا نہیں بھاگ سکتی، بہت پاورفل عمل ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے آج جانا نا تو ذرا لا حول پڑھنا۔ تو جیسی رات کو سواری آئی یہ جناب جنت میں پہنچے اور جیسی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کیا دیکھا کہ وہ جو فرشتے جو سمجھ رہا تھا جن کو، وہ سب بھاگ گئے اور ساری روشنی ختم ہو گئی، اور دیکھا تو یہ گندگی کی ڈھیر پہ جہاں ہڈیاں مردار کی پڑی ہوئی تھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ میں کہاں آ گیا؟ وہ پتہ چلا کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ شیطان تھے، اور وہ جنت کی سیر نہیں تھی بلکہ وہ کچرے کی کنڈی اور مردار کی ہڈیوں پہ اس کو لے جا کے بٹھاتے تھے اور لگتا تھا کہ جو ہے وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پھر جو حضرت جنید بغدادی کے قدم پکڑے تو کہا کہ اب آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے عارف رومی نے فرمایا ہے، حضرت جلال الدین رومی اسی لیے کہتے ہیں یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ آ کر بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو علماء ربانیین زمین کے اوپر ہے ان کی محفل میں بھی جا کے بیٹھا کرو، اور جو زمین کے اندر ہے وہاں جا کے زیادہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ فتنے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ وقت ملے تو وہاں جا کے بیٹھا کرو، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ تو اس نے کہا کہ عالم ربانی سے، عالم بعمل سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ 2 ہو گئے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ تیسرا آدمی جو فی سبیل اللہ کی یعنی بغیر اجرت لیے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جو اذان پڑھتا ہے میں اس سے بھی بہت ڈرتا ہوں۔ اور وہ اذان جو بغیر اجرت کے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ سب گواہ ہو جاتے ہیں اس کے ایمان پر، اور قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے وہ، اور اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا سوال کریں گے وہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسجدوں کو سفید اونٹوں کی شکل میں، سفید سواریوں کی شکل میں لائی جائے گی۔ مؤذن جس نے اذان پڑھی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے اس کے ہاتھ میں نکیل ہوگی، اور امام جو ہوگا وہ پیچھے سے ہانکتا ہوگا، اور مقتدیوں کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون فرشتے ہیں، یہ کون ملائکہ ہیں، یہ کون انبیاء ہیں، یہ کون اولیاء ہے؟ تو کہا جائے گا یہ انبیاء اولیاء ملائکہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے، یہ لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جس سے میں ڈرتا ہوں جو اذان پڑھتا ہے، اور اذان پڑھنے والے کی بڑی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب مؤذن آئیں گے تو وہ سواری پر بیٹھ کر اذان پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور اللہ ان کی گردنوں کو اونچی کر دے گا۔ اونچی سے مراد ان کی گردنیں، جیسے کوئی کسی پہ انعام ہوتا ہے نا تو کیسے انسان خوشی میں اپنی گردن اٹھا لیتا ہے، تو اللہ اس طرح سے جو ہے وہ مؤذنوں کی گردن کو اونچی فرما دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جو لوگ فقیر، یتیم اور مسکین سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی بہت ڈرتا ہوں، وہ میرے بڑے دشمن ہیں۔ دیکھو شیطان کہہ رہا ہے فقیر، یتیم، مسکین سے محبت کرنے والے۔ اور آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ
غریب ہوتا ہے، مسکین، اگرچہ بھائی بھی غریب ہو جائے، بہن بھی غریب ہو جائے تو لوگ ان سے اپنا رشتہ بتانے میں بھی شرماتے ہیں، حالانکہ جو غریب فقیر مسکین سے محبت کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے کہ شیطان نے کہا ان سے کہ شیطان کے وہ بڑے دشمن ہے، شیطان ان سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ یا ایک بات عرض کروں، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے۔ آج کل بلکہ حضور علیہ السلام نے تو ہر مقام پر غریبوں کا خیال دلایا، فرمایا جس ولیمے کی شادی میں غریبوں کو مدعو نہ کیا جائے وہ سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں صدقے کا جو تصور ہے وہ کس کے لیے؟ وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریبوں سے اور حضور علیہ السلام نے تو دعا بھی کی، اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں کے درمیان رکھ، اور مجھے مسکینوں ہی کے درمیان سے دنیا سے اٹھا، اور قیامت میں میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہ حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے۔ ایک دن سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے غریب بندوں کے درمیان مجھے تلاش کر۔ یہی طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ مکے کی گلیوں میں ملا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے اللہ مکے کی گلیوں میں ملا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب کیا؟ تو کسی نے پوچھا اللہ مکے کی گلیوں میں کیسے ملا؟ کہا چند بھوکے پیاسے مسکین جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ گیا، بس مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اس لیے کوئی غریب، یتیم، مسکین نظر آئے اس سے نفرت مت کرو، اس سے دور مت بھاگو، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنا بڑا دشمن قرار دے رہا ہے۔ شیطان ان سے ڈرتا ہے، وہ اپنا دشمن تصور کرتا ہے انہیں۔ اور یاد رکھنا کہ غریبوں سے محبت کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام وہ جو اون کے کپڑے پہن کر، اونی کپڑے پہن کر آتے تھے، تو اگر انسان اون کے کپڑے پہنتا ہے تو اونی کپڑے پہننے کی بنیاد پر اگر اس کو پسینہ ہو تو پسینہ اون سوکھ لیتا ہے، اور جب سوکھ لیتا ہے تو پھر اونی کپڑے میں وہ پسینے کا اثر نظر آتا ہے۔ تو مکے کے کافر اور مدینہ منورہ کے منافق حضور سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے جسموں میں تو بدبو آتی ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ غریب صحابہ کے لیے تانا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں بدبو آتی ہے نا، لیکن ہمیں تو ان کی خوشبو وہی ہے، اور آپ انہی کے ساتھ بیٹھیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غریب پرور تھے، کیسے غریبوں کو عطا کرنے والے تھے، کیسے غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ کسی غریب کا دل خوش کرنے سے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو کسی غریب کا دل خوش کر دیا کر۔ غریب یہ نہیں جو سو کالڈ غریب بنتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بہت پیسہ آتا ہے پھر بھی لوگ غریب شریف جیسے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ وہ لوگ غریب نہیں ہیں، وہ مسکین نہیں ہیں۔ غریب اس کو کہتے ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں جو واقعی غریب ہو، واقعی مسکین ہو، نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ سردی گرمی کے کپڑے ہو، یہ پوزیشن ہو، وہ غریب لوگ ہیں۔ ورنہ اپنے شہر میں تو حال یہ ہے کہ پورے شہر کا سب سے مالدار آدمی بھی سائیکل لے کے چلتا ہے، تو یہ کوئی غریبی تو نہیں ہوئی نا، لوگ یہ تو سیاست کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غریبی واقعی غربت ہو، کھانا پینا کوئی سہولت نہ ہو، ایسے غریب لوگ، اور ان کا دل خوش کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے لیے کیا نہیں کیا، اگر اس کا ذکر آئے تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا
جو ہے وہ وقت اور دفتر درکار ہے کہ حضور علیہ السلام غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک یتیم کے لیے عیدگاہ جاتے جاتے واپس آ جانا, امام حسن بصری کا ایک غریب کے لیے روزہ توڑ دینا, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ پوچھنا کہ اللہ تو مجھے کہاں ملے گا, تو اللہ کا فرمانا کہ مجھے غریبوں کے درمیان تلاش کر, شکستہ دلوں کے درمیان تلاش کر, ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان تلاش کر, یعنی اللہ کی رحمت کو. اس لیے غریبوں سے منہ نہ موڑو, غریبوں کا دل نہ توڑو. یہاں مجھے غریبوں کی بات آئی تو ایک بات یاد آئی. ہمارے دادا مرشد حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اکثر سفر میں رہتے تھے تو لوگ آپ کو بہت دعا کے لیے بلاتے تھے. آپ جاتے تھے, کہیں نہیں بھی جا پاتے تھے. اگر کوئی آ کر کے کہہ دیتا نا حضرت میں بہت غریب ہوں, حضرت میں بہت غریب ہوں, حضرت سب کو چھوڑ کے اس کے یہاں چلے جاتے تھے. تو جب لوگ یہ دیکھتے نا کہ غریبوں کو بہت توجہ ہے تو پھر لوگ کیا کرتے, مالدار لوگ بھی آ کر کہتے کہ حضرت کو اب لانا ہی پڑے گا. تو کہتے حضرت میں بہت غریب ہوں, میرے گھر چلو. تو حضرت کو پتہ نہیں ہوتا تو حضرت اس کے گھر بھی چلے جاتے. یہ ہمارے بزرگوں نے غریبوں کا خیال کیا. اور آج کل تو ہم دعوت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر 4 کارڈ آئے ہیں تو دالچا کس کے یہاں بنا ہوگا, وہاں چلو. ایسے پیٹ کے پجاری, سنت رسول پیٹ کے پیچھے, اور پیٹ ہی پیٹ سب. آپ کے پاس شادی کا پہلا کارڈ جہاں سے آیا ہے, آپ کو ترجیح وہاں دینی چاہیے. جنازے بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, دعوتوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, شادیوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں, بلکہ خیریت بھی غریب اور امیر دیکھ کر پوچھتے ہیں. کچھ تو اللہ کے لیے کرو, خیریت بھی مال دیکھ کر. اور میں کہتا ہوں یار کون دے گا کیا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مالداروں کا بائیکاٹ کرو, مالدار سے بھی محبت کرو, اس کا کیا قصور ہے. اگر مالدار لوگ نہ ہو تو مسجدیں کیسے بنے گی, مدرسے کیسے بنیں گے, مدرسے کیسے چلیں گے. حضور علیہ السلام کے یہاں جہاں ابو ہریرہ کی عزت تھی وہیں عبد الرحمن ابن عوف کی بھی عزت تھی. عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ ابو ہریرہ کو نظر انداز کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی بات کی گئی. حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف کی قربانیاں وہ ہے کہ ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا. اور صدیق اکبر بھی کوئی کم مالدار نہیں تھے. وہاں مالدار غریب, امیر غریب کی بنیاد پہ تفریق نہیں تھی.